اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور عرض ہوا کہ اس سفر میں مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی مرحوم ہاشم حداد کے عرفانی حالات کو بیان کرتے ہوئے اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس سفر کے دوران مرحوم ہاشم حداد کو ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کا کثرت سے مطالعہ کرتے ہوئے مشاہدہ کیا۔ اس گفتگو میں یہاں اور آگے کچھ مزید دروس جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، در واقع آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی یہاں ابن عربی کے تشیع کے بارے میں کچھ مطالب کو ذکر کر رہے ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے، یہ نظریہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اور در واقع مرحوم ابن عربی کی کتابوں سے بعض ان مطالب کو بیان کیا جا رہا ہے جو ان کے تشیع پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں ان مطالب کو جو مرحوم آیت اللہ طہرانی نے بیان کیے، انہیں نقل کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ مقدمات بیان کرتا ہوں۔ در واقع وہ آگے اسی گفتگو میں جو ہم آپ کی خدمت میں کریں گے وہاں یہ مطالب بیان ہوں گے، لیکن خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اگر مرحوم محی الدین ابن عربی شیعہ نہ ہوں تو وہ شخص کہ جو ان کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، اگر وہ انصاف سے ان کے آثار کا مطالعہ کرے اور تحقیق کرے ان کے آثار کے بارے میں، تو وہ اس بات کا جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا، گواہی دے گا کہ وہ ایک نہایت ہی بے نظیر قسم کی علمی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے آثار کا مطالعہ ہونا چاہیے، ان کے آثار کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، اور افراطی نظر سے ہٹ کے، یعنی جو طرز تفکر افراطی کہا جائے کہ جس میں شدت پسندی ہوتی ہے، اس شدت پسندی کو کنار پہ رکھ کے پھر ان کے آثار کے بارے میں اگر منصفانہ تحقیق کی جائے تو افراد خود بخود اس بات کی گواہی دیں گے کہ مرحوم ابن عربی شیعہ تھے۔ یہاں کچھ مطالب کو بعنوان مقدمہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلیں کہ پہلے نمبر پر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اگر ہمارے پاس ابن عربی کے شیعہ ہونے کی بات کی جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح کے شیعہ تھے، یعنی جن کے ماں باپ شیعہ ہیں، جو خاندانی جدی پشتی شیعہ ہیں۔ ابن عربی ایک ایسے شیعہ ہرگز نہیں تھے، لہٰذا اگر کوئی ان کے شیعہ ہونے کا نظریہ بیان کرے بھی صحیح تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پیدائشی شیعہ تھے، خاندانی شیعہ تھے، بلکہ وہ اندلس میں سے تعلق رکھنے والے تھے، اور اندلس وہ مقام ہے کہ جہاں 5ویں صدی ہجری تک بنی امیہ کی حکومت رہی، اور پھر اس دور حکومت میں آپ تصور کریں کہ وہاں کیا طرز تفکر حاکم ہوگا جہاں بنی امیہ کی حکومت ہو۔ یقینی بات ہے کہ بنی امیہ شروع ہی سے آل علی، اولاد علی کے مخالف رہے ہیں، تو ان کے جو تحت تسلط علاقے ہیں وہاں کوئی بھی ایسی تعلیمات کہ جو تشیع پر مشتمل ہوں وہ یقیناً وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مبلغ جو وہاں جا کر تشیع کا پرچار کرے
اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ معارف کو وہاں پہنچائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متعلق وہ عمومات جو روایات میں موجود ہیں، یقینی بات ہے ہمارے اہل سنت بھائی ان عمومات پر عمل کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں۔ محبت اپنی جگہ پر، لیکن فقہی اعتبار سے وہ ان کے پیروکار نہیں ہوتے۔ تو ابن عربی کے بارے میں بھی اگر تحقیق کی جائے تو اس ماحول کو مد نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ ایک ایسے اندلس کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں تشیع موجود نہیں ہے، تشیع کے آثار یعنی ان کی کتابیں موجود نہیں ہیں، تشیع کے مبلغین موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کا ہونا جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اس محبت سے سرشار ابن عربی جب سیر و سلوک اور عرفانیات اور تہذیب نفس کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں تو وہاں آگے بڑھ کے وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی باطنی ولایت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ابن عربی کے تشیع کے بارے میں اگر نظریہ قائم کیا جائے تو اس حد تک قائم کر لیں کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام یعنی حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولایت باطنی کے معترف اور معتقد اور ان کے شیعہ تھے، لیکن فقہاً و اعتقاداً وہ شیعہ نہیں تھے، یعنی فقہی اعتبار سے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اعتقادی اعتبار سے وہ رسول خدا کا انہیں خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے۔ اگر اس حد تک بھی اگر تسلیم کر لیا جائے تو یہ ایک پہلو بنتا ہے۔ لہٰذا ان کے آثار کا جب مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ وہ اندلس سے تعلق رکھتے تھے، ایسی جگہ جہاں 5ویں صدی ہجری تک بنی امیہ موجود ہے، جہاں نہ تشیع کا کوئی مبلغ ہے، نہ کوئی اثر ہے، نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی کوئی تحقیق موجود ہے۔ ایسے علاقے سے تعلق رکھنے والا شخص عالم بنے اور پھر جہان اسلام میں سفر کرے، اور مختلف علاقوں میں جب وہ سفر کرے اور مختلف زمانوں سے جب وہ عبور کرے تو اس کے زمان کو اور اس کے مکان کو اس کی تحقیقات میں مد نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اس نے فلاں کتاب کس زمانے میں لکھی، کس جگہ پر لکھی، کن حالات کے تحت لکھی، اور کیا اس کے پاس وہ آثار موجود تھے کہ جو آثار تشیع ہوں، کیا اس کا کسی شیعہ مبلغ سے رابطہ ہوا۔ تو ان باتوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آثار کے بارے میں تحقیق کی جائے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں، اور ان کے آثار میں اگر اضطراب نظر آتا ہے، اور اضطراب کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات وہ معتقدات اہل سنت کو بیان کریں یا بسا اوقات وہ معتقدات اہل تشیع کو بیان کریں، تو اس تفاوت کی وجہ کیا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ دوسرا مقدمہ جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ اسی پہلے مقدمے کو بنیاد بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ابن عربی باطنی طور پر شیعہ معتقدات کے قائل تھے، لیکن فقہی اعتبار سے وہ شیعہ نہیں تھے یا شیعہ مبانی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ایک ایسے زمانے میں اور ایک ایسے ماحول میں وہ موجود تھے کہ جو زمانہ اور ماحول اور مکان تشیع کے موافق نہیں تھا، لہٰذا وہ ولایت باطنیہ کا اعتقاد رکھنے کے باوجود اس کا ملأ عام میں اظہار نہیں کر سکتے تھے، یا اپنے آثار میں
وہ اس ولایت باطنیہ کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ ایک ایسی شدت کے عالم میں وہ موجود تھے کہ جسے تقیہ کا عالم کہا جائے۔ آپ خود کو ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے مکان پہ تصور کریں کہ جہاں ہر طرف دولت اسلامیہ داعش کی حکومت ہو، اور آپ وہاں شیعہ معتقدات کی ترویج اور تبلیغ کی جو ہے وہ ذمہ داری ادا کرنا چاہیں، تو یقینی بات ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ شدت کے ساتھ ایک نہایتی شدت پسندانہ نظریات رکھتے ہیں۔ وہاں اگر آپ ان کے طرز تفکر کے برعکس کوئی دینی نظریہ پیش کرنا چاہیں تو فوراً شرک، اور شرک کے بعد فوراً حد، اور حد کے بعد فوراً قتل کرنے تک وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ماحول میں آپ ابن عربی کو اگر تصور کریں کہ وہ ایک ایسے ماحول میں موجود تھا جہاں شدت کے ساتھ اسے تقیہ کرنا تھا، تو ایسے میں اگر میں وہاں بطور مبلغ جو خاندانی جدی پشتی شیعہ ہوں، میں اگر ایسے ماحول میں واقع ہو جاؤں تو میں بھی اپنے معتقدات کو نہایت ہی رمزی صورت میں، نہایت ہی جو ہے وہ مخفیانہ صورت میں ان کو منتقل کروں گا، یعنی اپنی گفتگو کو ذو معانی انداز میں بیان کروں گا تاکہ ایک میرا مطلب بھی مخاطب تک پہنچ جائے، اور مخاطب میری بات کو سنے اور میری بات کو سننے سے دو معانی کی طرف توجہ ہو اس کی، وہ معنی جو ذہن کے قریب ہے، جو اس کے معتقدات کے مطابق ہے اور اس سے تسلیم کر رہا ہے، اور ایک معنی وہ جو اس کے ذہن سے دور ہے لیکن ممکن ہے کسی اہل بصیرت کو اس معنی کی طرف توجہ ہو جائے اور وہ اس معنی کو سننے سے ہدایت یافتہ ہو جائے۔ لہٰذا رمزی گفتگو کرنا یا کنائے اور اشاروں میں بات کرنا یہ ایسے ماحول کا لازمہ ہے، اور بس اوقات اپنے معتقدات کے برخلاف نظریات کو بیان کرنا یہ بھی تقیہ کا لازمہ ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں، ایک ایسے ماحول میں موجود ہیں جہاں آپ اجتماع کے اندر اگر نماز جماعت قائم نہیں کرتے تو آپ کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا، پس آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ اجتماع میں آ کر نماز پڑھیں گے۔ اب اجتماع میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہوگی کہ جو وہاں کے لوگوں کا طرز عمل ہے، تو ایسے میں یقینی بات ہے کہ آپ وہاں انہی کے طرز عمل کے مطابق اجتماع میں نماز کو ادا کریں گے، لیکن فرادہ یا تنہائی میں جب آپ موجود ہوں تو وہاں اپنے طرز تفکر کے مطابق، اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ابن عربی کے آثار میں کچھ شخصیات کی تعریف یا تمجید موجود ہے تو اسے زمان و مکان و ماحول کی اور تقیہ کی ان تفاسیر کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی جو ہے وہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر جس بات کی طرف اشارہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ ابن عربی نے جو آثار تدوین کیے وہ اس زمانہ قدیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کا کمپیوٹر والا زمانہ نہیں تھا، بہت قدیم کا زمانہ تھا، اور قدیم کے زمانے میں آثار کلمی آثار ہوا کرتے تھے، اور اگر ایک کتاب کو نسخہ برداری کی جائے یعنی دوسری کتاب میں تبدیل کرنا ہو تو جو افراد اس کام میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ استنساخ کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ ایک کتاب کو سامنے رکھ کے اس کے محتویات سے نسخہ برداری کرتے ہیں اور قلم سے دوبارہ ایک کتاب کو تحریر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آج کی جو سہولت ہے کہ مثلا ایک کتاب پبلشر نے اگر اس کو پرنٹ کرنا ہے تو وہ اس کی کاپی بنا لیتا ہے اور پھر اسے آگے 1000 یا 2000 کاپیوں میں پرنٹنگ پریس میں دے دیتا ہے اور وہ چھپ کے باہر آ جاتی ہیں۔ ممکن ہے ایک ہی دن میں اس طرح سے کوئی کتاب جو ہے وہ پبلش ہو کر منظر عام پر آ جائے، ایسے امکان پذیر ہے اگر اتنے آلات اور اتنے جو وسائل موجود ہوں، لیکن قدیم میں تو ایسے نہیں تھا۔ اگر 9 جلد پر مشتمل فتوحات مکیہ جو ہے کتاب، اس کو استنساخ کرنا ہو، نسخہ برداری کرنا ہو تو ظاہری بات ہے کہ کتنے دن لگیں گے، کتنے افراد کی محنت ہوگی، اور پھر ہر فرد جو اس کتاب کو نسخہ برداری کر رہا ہے وہ اپنے نظریات کو اور اپنے آئیڈیالوجی کو اور اپنی جو دید ہے
نظر ثانی کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر نسخہ برداری کرے تو بہت سارے مقامات پر اس کی نظر یہ ہوگی کہ یہ جو مطلب یہاں پر لکھا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اعرابی غلطی ہے، یا ممکن ہے پہلے والے جو شخص نے اس کو تحریر کیا ہے ممکن ہے اسے درست انداز میں تحریر نہ کیا ہو، املائی غلطی کا مرتکب ہوا ہو، لہٰذا میں یہاں پر اصلاح کر دیتا ہوں۔ ابن عربی نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، لہٰذا اس طرح سے جب نسخہ برداری کی جائے تو یقینی بات ہے آثار میں تحریف کا ہونا یہ ایک طبیعی سی بات ہے۔ خود ابن عربی سے متعلق آثار جو خود اس کے قلمی آثار ہیں، یعنی اگر تحقیق کی جائے کہ ابن عربی نے فتوحات مکیہ کے کتنے نسخے تحریر کیے ہیں، اس کے اپنے ہاتھ کے قلمی آثار کو دیکھا جائے اور ان قلمی آثار فتوحات مکیہ کو آپس میں مقایسہ کیا جائے تو خود ان آثار میں آپ کو کافی سارا تفاوت محسوس ہوگا اور نظر آئے گا۔ بنیادی وجہ اس کی یہی ہوگی کہ وہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے اس کتاب کو تدوین کر رہے تھے۔ کسی جگہ ظاہر ہے جب ایک ماحول میں آدمی بیٹھا ہے اور وہاں کتاب تدوین کر رہا ہے، مختلف افراد آ جا رہے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں محقق یا مصنف جب کتاب کو تحریر کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تحریر کرتا ہے کہ یہ کتاب اگر ان کے ہاتھ لگ گئی تو یہ میرے بارے میں کیا قضاوت کریں گے اور کیا اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے، لہٰذا اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اور خود مثلا پہلی جلد کی اگر دوبارہ نسخہ برداری ابن عربی ہی کے ہاتھوں ہوئی ہو تو اس میں بھی آپ کو تفاوت اور تبدیلی نظر آئے گی کہ پہلے نسخے میں پہلے صفحے کے اندر اس نے یہ لکھا ہے اور پہلے ہی نسخے کے پہلے صفحے میں جو اس نے 2 سال بعد لکھا ہے تو اس میں عبارت میں تھوڑا تبدیلی آئی ہے۔ تو اس تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ ظاہر ہے اس کے زمان، مکان، حالات یا حتیٰ طرز تفکر کے تبدیلی کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ تو پس یوں کہا جائے کہ ابن عربی کے آثار میں تحریف کا ہونا یہ ایک واضح سی بات ہے کہ تحریف ہے، اور بنیادی وجہ تحریف کی جو ہے وہ خود قلمی آثار، اور قلمی آثار کو دوبارہ جب اس کی استنساخ جب اس کا کیا جائے، نسخہ برداری جب اس کی جائے تو اس میں نظر ثانی کرنے والا یا لکھنے والا کاتب اگر اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ مجھ سے پہلے شخص نے جو تحریر کیا ہے وہاں اس نے املائی غلطی کی ہے اور یہ اس کی اصلاح کی خاطر اس کو تصحیح کر دے تو یہ خود بخود اثر میں تبدیلی آئے گی، اور پھر جو اس کے بعد والا آئے گا وہ اس میں تبدیلیاں ایجاد کرتا جائے گا۔ مثلا ابن عربی کے آثار میں ایک جگہ مثلا لکھا ہے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق کہ مہدی جو ہیں وہ حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کے اولاد سے ہیں، یہ ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے۔ دوسری جگہ ابن عربی نے امام مہدی سے متعلق لکھا ہے کہ وہ حضرت امام حسن، امام کا کلمہ البتہ ہم اضافی کر رہے ہیں، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ اب تھوڑا سا تفاوت ہے حسن اور حسین میں۔ قدیم زمانے کی ایک روش یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ جب آثار کو مرتب کرتے تھے تو بس اوقات نقطے تحریر نہیں کیا کرتے تھے یا بس اوقات اعراب نہیں لگایا کرتے۔ آج کل اگر آپ عربی کتابوں کو ملاحظہ کریں تو ان عربی کتابوں میں اعراب لگے ہوتے ہیں، معرب ہوتی ہیں، لہٰذا پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ اعراب نہ ہوں تو پھر اس مصنف نے خلق لکھا یا خلق لکھا، یہ کیا ہے؟ خلق خے کے فتح کے ساتھ ہے، خلق خے کی ضمہ کے ساتھ ہے۔ خلق کا مطلب جو ہے کسی کو تخلیق کرنا، کسی کو بنانا، خلق کا مطلب اخلاقیات سے ہے۔ تو یہ کلمے میں اعراب کے نہ ہونے سے تفاوت ایجاد ہو جائے گا، یا اگر نقطے نہیں ہیں ہے، سین اور نون، کیا معلوم کہ یہاں اگر نیچے 2 نقطے لگا دیے جائیں اور حسین بن جائے گا یا حسن بنے گا، یہ تفاوت بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے استاد تھے آیت اللہ عز الدین زنجانی، وہ فرمایا کرتے تھے، اور خود ان کی بھی یہ روش تھی کہ جب وہ کتابت کرتے تھے نقطے نہیں لگاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ مرحوم مفسر عظیم الشان علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روش تھی کہ جب وہ بھی کتابت کرتے تھے تو نقاط نہیں لگایا کرتے تھے۔ لہٰذا آیت اللہ زنجانی جب درس سے خارج میں آتے تھے تو وہ جو ان کا جزوہ ہوتا تھا جس میں جو خود اپنے قلم سے لکھ کر لاتے تھے اور بعد میں طالب علم اس کی فوٹو کاپی کروا لیا کرتے تھے، اس میں نقاط موجود نہیں ہوتے تھے،
یعنی جو کلمے کے اوپر نیچے جو نقطے ہوتے ہیں، بے کا نقطہ، تے کا نقطہ، چے کا نقطہ، یہ نقطے وہاں موجود نہیں ہوتے تھے۔ اب وہ جب پڑھ رہے ہیں تو اس سے جو پڑھنے والا جو قاری ہے وہ قاری یہ تشخیص دے کہ یہاں کون سا جو ہے وہ حروف تہجی میں کون سا کلمہ استعمال ہوا ہے، بے استعمال ہوا ہے، تے استعمال ہوا ہے یا ثے استعمال ہوا ہے۔ یہ پڑھنے والے قاری نے اس کا اندازہ لگانا ہے قراءت کے وقت اور اس انداز میں اس کو پڑھنا ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قدیمی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ افراد جو ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، ان چیزوں سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں، یقینی بات ہے کہ جب وہ اس کی معلومات رکھے بغیر ان چیزوں کو پڑھیں گے تو وہ ایک اور قضاوت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام مہدی جو ہیں وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، کہیں کہہ رہا ہے کہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ کیا اس کو بات واضح نہیں ہوئی ہے ابن عربی کے لیے کہ بالاخرہ کون سی اولاد میں سے ہیں؟ تو یہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ قدیم زمانے میں نقاط موجود نہیں ہوتے تھے، ممکن ہے وہی کلمہ حسن ایک شخص نے اس کو حسن پڑھا ہو، ایک شخص نے اس کو حسین پڑھا ہو، چونکہ جو دندے مشخص کیے جاتے ہیں کہ یہ سین کا دندہ ہے، پھر یہ کا دندہ ہے، پھر یہ نون شروع ہوگا، یہ آج کل کی اتنی جو ہے نا وہ اس میں ہے، وگرنہ لکھنے میں یوں ہی ہے سین اور نون، بیچ میں اگر نیچے دو نقطے لگا دیے جائیں تو وہ تو یا بن جائے گی، اور ایک وسط میں نقطہ تو وہ نون کا نقطہ بن جائے گا، تو یہ حسن ہو جائے گا یا حسین ہو جائے گا۔ تو نقاط سے مشخص ہو سکتا ہے کہ یا کیا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعد میں لکھنے والے خاطب نے کتابت میں غلطی کی ہو۔ لہٰذا اس طرح سے جب کتابوں کی دوبارہ نسخہ برداری کی جاتی ہے، ان کی کاپی کی جاتی ہے، تو اس طرح سے بہت سارے نسخوں میں تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ افراد جو اہل تحقیق ہیں، اہل فن ہیں، جو ان چیزوں کو اچھی طرح سے ان کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، وہ اگر اپنے علم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو اہل دانش ہیں، اہل تحقیق ہیں، اور ان اہل دانش اور اہل تحقیق افراد نے اگر کسی شخص کے آثار کے بارے میں ایک نظریہ دیا ہو تو اس نظریے سے سہل انگاری سے نہیں گزرا جا سکتا۔ یہاں ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے جتنے بھی شاگردان جو ان کے بعد آئے، ان کا ابن عربی کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ وہ بہت بلند معنوی مقامات کے حامل شخصیت تھے، یعنی مقام توحید تک پہنچے ہوئے شخص تھے، اور مقام توحید تک جو شخص پہنچتا ہے اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت کے دروازے سے عبور کر کے وہ مقام توحید تک پہنچے گا۔ پس مقام توحید تک وصال اختیار کرنا مقام ولایت سے عبور کے بغیر محالات میں سے ہے۔ یہ نظریہ تھا مرحوم علی قاضی طباطبائی کا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ محال ہے کوئی شخص ولایت توحید کے مقامات کو اور عالی مقامات کو درک کرے اور وہ ولایت سے عبور نہ کیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس نظریے کی بنیاد پر مرحوم ابن عربی جو مقام توحید کے ایک بلند مقام پر فائز تھے، ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ وہ خالص شیعہ تھے اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی ولایت کے اقرار میں تھے اور ان کی ولایت کو باطناً بھی ایکسیپٹ کرتے تھے، اور چونکہ اس مقام ولایت کو درک کرنے کے بعد ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین اور خلیفہ ہیں، لیکن اس کا اظہار نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ماحول یا ان کا جو زمانہ تھا وہ ان حالات کو تقاضا نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کا اقرار کرے، لیکن اس کے باوجود ابن عربی نے بہت سارے مقامات پر اقرار بھی کیا۔ اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں۔ پانچواں مطلب جسے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ مرحوم شیخ عباس حاتف کوچانی جو مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے وصی تھے، جانشین تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے وصیت کی گئی تھی علی قاضی طباطبائی کی جانب سے، اور وصیت مکتوب تھی۔ مرحوم
حاطف کوچانی کہتے ہیں کہ میں ہر روز نماز ظہر سے 2 گھنٹہ پہلے مرحوم قاضی کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کی زندگی کے آخری ایام جو تھے اس میں باقاعدہ جب ہم جاتے تھے اور ان کے دوسرے شاگرد بھی موجود تھے تو وہاں مرحوم قاضی کے سامنے میں ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ کی قراءت کیا کرتا تھا۔ مرحوم قاضی بھی سنا کرتے تھے اور باقی شاگردان بھی سنا کرتے تھے، اور ایسے میں اگر اس محفل کے درمیان کوئی اجنبی شخص آ جاتا، کوئی نامحرم قسم کا شخص آ جاتا تو میں اپنی قراءت کو متوقف کر دیتا، ممکن ہے کتاب بھی چھپا لیتا۔ تو ایسے میں علی قاضی طباطبائی فوراً موضوع کو تبدیل کر دیتے اور ایسے موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے کہ جو اس آنے والے شخص کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے خود حوزہائے علمیہ میں بہت سے لوگ ابن عربی کے آثار کو مطالعہ کرتے ہوئے، قراءت کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، درس پڑھاتے وقت تقیے سے کام لیتے ہیں، چونکہ ہمارا خود ایک ماحول ایسا شدت پسندانہ ماحول ہے کہ اگر کوئی ابن عربی کے آثار کا مطالعہ کرے، اس پر درس پڑھائے، اس کے بارے میں تحقیق کرے تو لوگ اسے بری نگاہ سے مشاہدہ کرتے ہیں، حتیٰ علماء اس کے بارے میں برا نظریہ قائم کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس قدر شدت پسند ہوتے ہیں کہ ایسے افراد کو منحرف یا ان کی تکفیر کا بھی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس قدر شدت کے ماحول سے گزر کے ہمارے علماء آئے، اور یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب صرف سیاسی انقلاب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ثقافتی انقلاب بھی تھا، ایک حوزوی انقلاب بھی تھا۔ اور اس انقلاب کے بعد آپ دیکھیں حوزہائے علمیہ میں مختلف علوم جو پہلے یونیورسٹیوں کی حد تک پڑھائے جاتے تھے، اب باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں ان موضوعات پر تحقیق کی جاتی ہے۔ حوزہ اپنی سنتی اور قدیمی روش کو چھوڑ چکا، قدیمی نصاب کو چھوڑ چکا، جو ایک بہت بڑا ظلم ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ان قدیمی آثار کا مطالعہ، تدریس، تحقیق یہ سب ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے ساتھ جدید موضوعات بھی شامل ہونے چاہیے تھے۔ لیکن افسوس کہ قدیمی جو نصاب تعلیم ہے اس کو ترک کر دیا گیا اور جدید نصاب تعلیم کو اختیار کر لیا گیا، اور بہت سارے ایسے موضوعات جو پہلے نہیں تھے وہ اب آئے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور بہت سی ایسی کتابیں جنہیں یا مضامین جنہیں پہلے پڑھنے اور پڑھانے میں لوگ خوف محسوس کرتے تھے، اب انہیں علناً بیان کیا جا رہا ہے۔ یہی جو ہم آپ کی خدمت میں رسالہ لب اللباب بیان کر رہے ہیں یا ایسے موضوعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، آج سے پہلے ان موضوعات کو آپ اس انداز میں کسی شیعہ عالم سے اس انداز میں مشاہدہ نہیں کریں گے کہ بیان کیا جاتا ہو، یا اگر بیان بھی کیا جائے تو نہایت ہی مخفیانہ انداز میں، چھپے اور دبے لفظوں میں ایسی چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا، چونکہ بہت سخت ہے۔ اور آج بھی آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو ان باتوں کو سنیں گے اور منفی پروپیگنڈا کریں گے، منفی تبلیغ کریں گے، منفی باتیں کریں گے، اور یہ ان کے اپنے باطن کی جو پستی ہے اس کی طرف دلالت کرے گا۔ ان مقدمات کے بعد شاہد مطلب جسے مرحوم آیت اللہ تہرانی سے نقل کرنا مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ابن عربی کے آثار میں یا فتوحات مکیہ میں حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں جو انہوں نے رائے قائم کی، جو انہوں نے نظریہ پیش کیا، وہ عین وہی نظریہ ہے جو شیعہ اثنا عشری امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ابن عربی سنی تھے تو یہ سنی عالم کیسے شیعہ طرز تفکر اور شیعہ معتقدات پر مشتمل نظریے کو بیان کر رہا ہے امام زمان سے متعلق؟ پس اس مطلب کو پڑھنے سے، اس کے بارے میں دقت کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابن عربی شیعہ تھے۔ لہٰذا بہت سے ہمارے تاریخی علماء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ابن عربی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا، نظریہ پیش کیا اور دلائل قائم کیے کہ ابن عربی شیعہ تھے۔ مثلاً آج کل کے جدید دور میں ڈاکٹر وکیلی ہیں، یہیں مشہد سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک کتاب تحریر کی ہے کہ جس کتاب کا ٹائٹل ہی یہی ہے کہ ابن عربی شیعہ خالص، یعنی ان کی نظر یہ ہے کہ ابن عربی خالص شیعہ اثنا عشری
دیدگاہ سے تعلق رکھتے تھے، فقہاً اگر وہ شیعہ نہیں تھے لیکن معتقدات تشیع کو وہ قبول کرتے تھے اور ان کے معتقدات کے قائل تھے، اظہار کریں نہ کریں لیکن وہ شیعہ تھے۔ لہٰذا آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی اس مطلب کو اس کتاب روح مجرد میں آگے والے چند صفحات پہ بھی ابن عربی کے تشیع کے دلائل کو بیان کریں، لیکن سب سے پہلے مطلب جس کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ مرحوم ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ، جس کا مرحوم ہاشم حداد ان دنوں بہت زیادہ مطالعہ کر رہے تھے جب آغا طہرانی عراق گئے زیارات کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ ان مطالب میں جن مطالب پر ابن عربی کو بہت زیادہ تحسین کیا کرتے تھے، جن سے بہت زیادہ تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص جو سنی مشہور ہے کیسے شیعہ معتقدات کو بیان کر رہا ہے امام زمان سے متعلق۔ لہٰذا فتوحات مکیہ میں وہ باب نمبر 366 پر حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق نظریے کو بیان کر رہے ہیں۔ ابن عربی نے اس نظریے کو جو بیان کیا وہاں پر، اگر اس نظریے کے ایک ایک کلمے کو دقت سے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، بیان کیا جائے، تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص جس نظریے کو بیان کر رہا ہے یہ وہی نظریہ ہے جو شیعہ اثنا عشری جس نظریے کے قائل ہیں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مطلب کو نقل کرتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں شیخ الفقہاء والمتکلمین بہاء الملہ والدین، شیخ بہاء الدین آملی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب اربعین۔ اس کتاب اربعین میں حدیث نمبر 36 کے تحت وہ باقاعدہ ابن عربی کی کتاب سے اس عبارت کو یہاں بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ابن عربی شیعہ تھا۔ تو اب آیت اللہ طہرانی باقاعدہ اس عبارت کو ذکر کر رہے ہیں جو ابن عربی کی تھی۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس عبارت کو آپ کی خدمت میں قرأت کروں اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، قضاوت آپ خود کریں کہ یہ نظریہ شیعوں کا نظریہ ہے یا شیعوں کا نظریہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں خاتمتن، مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 36 کے ذیل میں ایک خاتمہ بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں انہو یعجبنی کلام فی ھذا المقام للشیخ العارف الکامل الشیخ محی الدین ابن عربی اوردہ فی کتابہ الفتوحات المکیہ قال رحمۃ اللہ علیہ فی الباب 366 من الکتاب المذکور۔ یعنی مرحوم شیخ بہاء الدین آملی کہتے ہیں خاتمہ، اور اس خاتمے میں شیخ بہائی بتاتے ہیں کہ میرے لیے نہایت ہی شگفت انگیز، نہایت ہی تعجب کا مقام وہ کلام ہے کہ جسے شیخ کامل عارف کامل ابن عربی یعنی محی الدین ابن عربی نے جس کلام کو تحریر کیا اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں، اور قال رحمۃ اللہ علیہ، یہ خود دعا جو شیخ بہائی نے بیان کی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ بہائی واضح طور پر اس نظریے کے قائل ہیں کہ ابن عربی شیعہ تھے، لہٰذا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ تو فرماتے ہیں قال رحمۃ اللہ علیہ فی الباب 300 یعنی 366 یعنی 66 366 نمبر باب جو فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے قائم کیا، اس باب میں ابن عربی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ خَلِیفَةً یخرج من عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ کا کلمہ آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا ہے چونکہ یہ عبارت ابن عربی کی نہیں ہے۔ بے شک اللہ کا ایک ایسا خلیفہ ہے جو قیام کرے گا، اور یہ اللہ کا خلیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت سے ہوگا، ومن ولد الفاطمہ، اور اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ یہ مختصات حضرت صاحب العصر والزمان کہ وہ رسول خدا کی عطرت ہے اور اولاد فاطمہ سے ہے۔ یعاطی اسمہ اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کے اس خلیفے کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا۔
یبایع بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے۔ یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلقت میں مشابہت رکھتا ہوگا، فی الخلق یعنی خلقت میں مشابہت رکھتا ہوگا، وینزل عنہ فی الخلق، اور اخلاقیات میں یعنی خلق میں ان سے درجہ اس کا نیچے والا درجہ ہوگا، یعنی اس میں بھی مشابہت ہے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وہ جو ہے وہ ان کے کمال حد کے اخلاق تک وہ نہیں ہوگا، لیکن ان سے مرتبے میں تھوڑا نیچے ہوگا۔ اب آپ یہاں دیکھیں خلق اور خلق دو کلمے جو استعمال ہوئے، تو یہاں ابن عربی نے خود اس بات کی اشارہ کیا ہے کہ فی الخلق بفتح الخاء، یعنی آپ اس خلق کو خا کی فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یعنی خلقت میں رسول خدا کے مشابہ ہوگا، اور بضم الخاء اگر خا کی ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا خلق یعنی اخلاقیات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے لیکن تھوڑا رتبے میں کم ہوں گے اس طرح سے۔ پھر فرماتے ہیں اسعد الناس، اب یہی جو اعراب کی قید جو ابن عربی نے لگائی ہے یہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ قدیم میں اعراب نہیں ہوتے تھے، یہاں قید لگائی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ دونوں میں کلمہ خلق اور خلق کا ہے، کہیں آپ دونوں کو خلق نہ پڑھ دیں یا دونوں کو خلق نہ پڑھ دیں اور پھر بعد میں کہیں کہ ایک بات جو ہے نا وہ اضافی یہاں ابن عربی نے کہہ دیا، نہیں، یہ تحقیق کے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسعد الناس بہی اہل الکوفہ، کہتے ہیں سعادت مند ترین لوگ جو ہیں وہ اہل کوفہ ہوں گے جو ان کے وجود بابرکت سے فیض یاب ہوں گے۔ یعیش خمسہ او سبع او تسع، کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں یہ بیان ہوتا ہے کہ وہ اہل کوفہ کے درمیان 5 سال 7 سال یا 9 سال آ کر زندگی بسر کریں گے۔ تو عزیزان، آپ اہل تشیع کے اعتقادات میں بھی اور نظریات میں بھی امام زمان سے متعلق یہی مطلب دیکھتے ہیں کہ امام زمان رکن و مقام کے درمیان وہ اپنی جو ہے وہ اظہار کریں گے، اپنے خروج کا اور اپنے قیام کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد وہ کوفہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر اپنا لشکر جو ہے وہ تیار کریں گے، اور پھر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بناتے ہوئے وہ پوری سرزمین جو ہے وہ دنیا کو فتح کریں گے اور اسلام کے پرچم کو بلند کریں گے اور اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو یہ نظریہ تو شیعہ نظریہ ہے، تو ابن عربی بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ نہ وہ رکن و مقام کے درمیان قیام کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا خلقت میں خلقت میں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہوگا۔ سعادت مند ترین لوگ وہ ہوں گے جو اہل کوفہ کے ہوں گے، جو ان کی بیعت کریں گے اور ان کے ساتھ وہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو شیعہ کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گی، تو یہی بات تو ابن عربی بھی کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یزع الجزیہ، وہ کفار ذمی کے اوپر جزیہ لگائے گا، وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ بِالسَّيْفِ، اور لوگوں کو تلوار کے ذریعے سے اللہ کی طرف دعوت دے گا، وَيَرْفَعُ الْمَذَاهِبَ عَنِ الْأَرْضِ، اور اس دنیا سے تمام مذاہب کا خاتمہ کر دے گا، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الدِّينُ الْخَالِصُ، پوری دنیا میں صرف ایک ہی دین بچے گا اور وہ دین خالص ہے، جو دین شیعہ اثنا عشریہ ہمارے نظریے کے مطابق۔ ابن عربی بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف ایک دین باقی بچے گا اور وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں بھی صرف ایک قرأت باقی بچے گی اور وہ قرأت امام زمان کی ہے، باقی سب نظریات دین کے اندر جو بیان کیے جائیں گے وہ سب امام زمان کے طفیل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور امام زمان ان نظریات کو ختم کر دیں گے۔ تو یہی باتیں تو ہم شیعہ اثنا عشری بھی امام زمان کے بارے میں کہتے ہیں۔ اب امام زمان کا دشمن کون ہوگا؟ یہ وہ عبارت ہے کہ جہاں بعض ہمارے اخباری لوگ بھی آ کر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ ابن عربی نے اس مطلب کو بیان کیا ہے، میں یہاں وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد، امام زمان کا دشمن کون ہوں گے؟ امام زمان کے دشمن اعداؤہ، اس کے دشمن کون ہوں گے؟ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد، اہل اجتہاد علماء کے مقلد اس کے دشمن ہوں گے، یعنی وہ افراد کہ جو
تقلید کرتے ہیں کن کی؟ ان افراد کی کہ جو اجتہاد رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کے خلاف کھڑے ہو کر اجتہاد کرتے ہیں اور قیاس پر عمل کرتے ہیں اور قیاس پر عمل کر کے فتویٰ دیتے ہیں۔ وہ جو امام کی اور جو نظر ہے قرآن کی تفسیر کے بارے میں، اس نظر اور رائے امام کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بات ہو رہی ہے۔ نہیں یہ کہ شیعہ اثنا عشری جو قرآن و سنت یعنی سنت قول فعل اور تقریر معصوم کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، ان افراد کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ اس عبارت سے غلط استفادہ نہ کریں۔ یہاں علماء اہل الاجتہاد سے مراد در حقیقت وہ مذاہب اربعہ ہیں جو اہل سنت میں رائج ہیں، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے طرز تفکر جو شیعہ آئیڈیالوجی ہے، اس میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں اور انہیں ہمارے شیعہ فقہا کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات بالکل غلط ہے۔ تو اعداؤہ امام زمان کے دشمن کون ہوں گے؟ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد، اہل اجتہاد علماء کے مقلد اس کے دشمن ہوں گے۔ کیوں اس کے دشمن ہوں گے؟ لما یرونہ یحکم بخلاف ما ذہب الیہ ائمتہم، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو حکم دے رہے ہیں، وہ حکم اس حکم کے خلاف ہے جسے ان کے ائمہ اربعہ نے پہلے حکم دے رکھا تھا۔ مالکی نے یہ کہا، شافعی نے یہ کہا، حنبلی نے یہ کہا، لیکن امام زمان ایک نیا فتویٰ لے کر آئے ہیں جو ان کے نظریات کے خلاف ہے اور ان کے فتاویٰ کے خلاف ہے، لہٰذا وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعداء میں سے ہوں گے۔ فَيَدْخُلُونَ قُرْحًا تحت حکم ہی، یہ دشمن تو ہوں گے امام زمان کے، لیکن اسباب قراحت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی پیروی کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ کیوں داخل ہو جائیں گے؟ خوفاً من سیفہ، ان کی تلوار کے خوف سے وہ ان کے پرچم تلے آ جائیں گے اور اظہار کریں گے کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے فرمان بردار ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اختلاف اور ان کی دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ اس شخص نے جو حکم دیا ہے وہ ہمارے جو فقہا ہیں، جو ہمارے مجتہدین ہیں، ان کے فقہا اور مجتہدین کے فتویٰ کے خلاف ہے۔ اور کوئی بھی شیعہ فقی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف یا ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کے برعکس فتویٰ نہیں دیتا، اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ امام کی رائے ہے، اس رائے کو ٹھکراتے ہوئے اس کے خلاف رائے دے، جیسے اہل سنت کے ہاں یا ابو حنیفہ کی جیسے کہ روش ہوا کرتی تھی، ایسے شیعہ فقہا نہیں کرتے۔ شیعہ فقہا کے فتویٰ، کسی بھی فقی سے اگر آپ فتوے کی دلیل پوچھیں تو وہ قرآن اور سنت اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ قواعد عامہ کی کو دلیل کے طور پر پیش کرے گا۔ اور باقاعدہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی فقہا کی جو خارج کے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جو ان کے استنباط اور استدلال کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مرحوم آیت اللہ خوئی کی ہے، مرحوم آیت اللہ حکیم کی ہے، یا کسی بھی فقی کی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس میں جو استنباط کیا ہے وہ قرآن و سنت اور ان عمومات سے استنباط کیا گیا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ تو پس کوئی بھی فقی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ امام نے کہا ہے لہٰذا اس کے برعکس میں فتویٰ دوں گا۔ جیسے وہ شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ بھئی نماز میں ہم اپنی توجہ کو کہاں دیکھیں، کس طرف ہم رخ کریں، تو کہا جاؤ جا کر دیکھو امام جعفر صادق کیا کرتے ہیں، جیسا وہ کرتے ہیں تم اس کے برعکس جو ہے نا وہ نماز کے اندر کرنا۔ کہا کہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی آنکھیں کھولتے ہیں کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں، تو کہا ایک آنکھ کھول لینا ایک آنکھ بند کر لینا، یعنی صادق آل محمد نے جو کہا ہے تم نے اس کے برعکس چلنا ہے۔ جن کی فقہ میں بنیاد استنباط کی یہ ہو کہ ائمہ کے برعکس، صادق آل محمد کے برعکس انہوں نے فتویٰ دینا ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسے شیعہ فقہا کے اوپر تھوپنا، شیعہ مراجع تقلید کے اوپر تھوپنا، یہ خود ایک بہت بڑی جہالت اور نادانی یا دشمنی اور عناد ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آگے ابن عربی کہتے ہیں یفرح بہ عامۃ المسلمین اکثر من خواصہم، کہتے ہیں کہ اس خلیفہ کے قیام پر اکثر مسلمان خوشحال ہوں گے، اور زیادہ تر کون خوشحال ہوں گے؟ وہ جو خاص ان کے معتقد ہیں، جو خاص ان کے پیروکار ہیں، وہ زیادہ خوشحال ہوں گے ان کے اس قیام پر۔
युबायिउहु العارفون بالله من अहल الحقائق عن شهود و کشف بتعریف الہی، یعنی امام زمان کی عرفاء جو بیعت کریں گے وہ عرفاء جو اہل حقائق ہیں، جو عرفاء باللہ ہیں، وہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو بیعت کریں گے تو ان کی بیعت کی بنیاد کشف و شہود ہوگی، یعنی وہ باطنی طور پر، قلبی طور پر مشاہدہ کر رہے ہیں، تعریف الہی یعنی خداوند متعال کے تعارف سے مشاہدہ کر رہے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خلافت الہیہ حقہ کو، لہٰذا اس بحاف پر یہ عرفاء امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بیعت کریں گے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں لہو رجال الہیون یقیمون دعوتہ وینصرونہ، یعنی ان کے یاور اور مددگار ایسے رجال الہی ہوں گے جو ان کی دعوت کو قائم بھی کریں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ السَّيْفَ بِيَدِهِ لَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ بِقَتْلِهِ، اگر اس خلیفہ الہی کے ہاتھ میں تلوار الہی موجود نہ ہو تو فقہا اس کے قتل کا فتویٰ دے دیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُظْهِرُهُ بِالسَّيْفِ وَالْكَرَمِ، خداوند متعال نے اپنی رافت اور کرم کے ساتھ اور اپنی جلال کی تلوار دے کر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا اظہار کیا ہے، یعنی ان کا ظہور کیا ہے۔ فَيَطْمَعُونَ وَيَخَافُونَ وَيَقْبَلُونَ حُكْمَهُ مِنْ غَيْرِ ایمان، پس ان کی رافت کے لالچ میں بعض لوگ ان کی اطاعت کریں گے، بعض لوگ ان کے تلوار کے خوف سے ان کی اطاعت کریں گے، بعض لوگ ان پر ایمان اور یقین قلبی کی بنیاد پر ان کے سامنے ان کو تسلیم کریں گے، ان کے سامنے فرمان بردار ہوں گے۔ وَيُزْمِرُونَ خِلَافَهُ وَيَعْتَقِدُونَ فِيهِ إِذَا حَكَمَ فِيهِ بِغَيْرِ مَذْهَبِ أَئِمَّتِهِمْ أَنَّهُ عَلَى ضَلَالٍ فِي ذَلِكَ، یعنی لوگ دل میں جو ان کے حکم کی خلاف جو ان کی نظریہ ہوگا، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کوئی حکم دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہوگا کہ امام زمان کا یہ حکم درست نہیں ہے، لیکن یہ اپنے عقیدے کو اپنے اندر رکھیں گے لیکن اس کا ظاہر میں اظہار نہیں کریں گے، ظاہر میں اس کے پیروکار ہوں گے، تو وَيُزْمِرُونَ خِلَافَهُ، یعنی ان کے باطن میں اس حکم کے خلاف ہے جو امام زمان نے دیا ہے، وَيَعْتَقِدُونَ، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اسی حکم کے بارے میں، اِذَا حَكَمَ فِيهِمْ، جب وہ حکم کرے گا ان لوگوں کے درمیان، بغیر مذہب ائمتہم، یعنی مالکی نے یہ کہا ہے، شافعی نے یہ کہا ہے، حنبلی نے یہ کہا ہے، لیکن امام زمان نے اس کے برعکس ایک نظریہ بیان کیا ہے، تو وہ اپنے باطل میں اس بات کو رکھیں گے کہ یہ جو امام زمان نے حکم دیا ہے یہ علی ضلال فی ذالک، یہ نظریہ امام زمان کا گمراہی پر مشتمل ہے، نادرست نظریہ ہے، اصل نظریہ وہی ہے جو ہمارے ائمہ اربعہ نے دے رکھا ہے، لیکن یہ اس کا اظہار زبان سے نہیں کریں گے۔ کیوں زبان سے اظہار نہیں کریں گے؟ لأنہم یعتقدون ان اہل الاجتہاد، چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل اجتہاد و زمانہ قد انقطع، کہ ان فقہائے اربعہ کے بعد اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسلام کے بارے میں اگر کسی نے رائے دینی ہے تو وہ رائے آخری جو قائم کی ہے وہ مالکی، شافعی، حنبلی یہ لوگ دے چکے ہیں، اب ان کے بعد اسلام کے لیے علیحدہ سے کوئی رائے دینے کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے۔ وَمَا بَقِيَ مُجْتَہِدٌ فِي الْعَالَمِ، اور اس عالم میں ان ائمہ اربعہ کے علاوہ اور کوئی مجتہد اس عالم میں اب موجود نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُوجِدُ بَعْدَ أَئِمَّتِهِمْ أَحَدًا لَهُ دَرْجَةَ الْاجْتِہَاد، یعنی ہمارے ائمہ اربعہ کے بعد اللہ نے اس دنیا میں کسی ایسے آدمی کو بھیجا ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ ان ائمہ کے مقابلے میں کوئی درجہ اجتہاد ہو، یعنی وہ بھی اجتہاد رکھتا ہو ان کے مقابلے میں، ایسا اللہ نے بندہ ہی نہیں بھیجا، بس یہی آخری 4 بندے تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے اسلام کو تمام کر دیا اور اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے۔
وَأَمَّا مَن يَدَّعِ التَّعْرِيفَ الْإِلَٰهِي بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ عِندَهُم مَجْنُونٌ فاسد الخیال۔ انتہا کلامو۔ مرحوم شیخ بہائی یہاں اس ابن عربی کی عبارت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ ابن عربی نے یہ کہا ہے اما من یدعی التعریف، وہ جو تعریف الہی کو بیان کرے اور دعویٰ کرے کہ یہ جو میں نے احکام شرعیہ کو بیان کر رہا ہوں، یہ احکام شرعیہ میرے لیے خداوند متعال نے مجھے ان کا عرفان عطا کیا ہے، معلومات دی ہیں، یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں احکام الہی کی، یہ تعلیمات الہی کے مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے مذاہب اربعہ کے پیروکاروں کا کہ امام زمان جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں حکم الہی کو بہتر جانتا ہوں، الہی جو ہے تعلیمات کے مطابق میں احکام الہی کی اور احکام شرعیہ کی تفسیر کر رہا ہوں، ان کا نظریہ ہے فَهُوَ عِندَهُمْ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ مجنون فاسد الخیال، وہ مجنون بھی ہوگا اور وہ فاسد الخیال بھی ہوگا۔ انتہا کلامو، یہاں ابن عربی کا کلام جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کا استنباط۔ مرحوم شیخ بہائی کہتے ہیں فَتَعَمَّلْهُ بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ، اے میرے بھائی آپ تھوڑا ابن عربی کی اس عبارت کے اوپر اپنی چشم بصیرت کو کھول کر تھوڑا دقت کریں۔ وَتَنَاوَلْهُ بِيَدٍ غَيْرِ قَصِيرَةٍ، اور ابن عربی کی اس عبارت کو اپنے لمبے اور وسیع ہاتھوں سے تھامیں، چھوٹے ہاتھوں سے نہ تھامیں، یعنی کوتاہ فکری سے اس کی طرف جو ہے نا وہ رجوع نہ کریں، بلکہ وسعت فکر کے ساتھ آپ اس کلمات کو اور ان عبارت کو پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اور ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ خصوصاً قولہ ان اللہ خلیفتاً، مثلا ابن عربی کا یہ قول کہ اللہ کا ایک خلیفہ ہے، پس ابن عربی امام زمان کی خلافت کو خلافت الہیہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو ہم شیعہ اثنا عشری بیان کرتے ہیں۔ وقولہ، اور ابن عربی کا جو یہ قول ہے اسعد الناس بہ اہل الکوفہ، ہمارا بھی تو یہی نظریہ ہے کہ امام زمان مکہ میں قیام کریں گے اور اس کے بعد کوفہ چلے جائیں گے اور وہاں پر امام زمان اپنا لشکر ترتیب دیں گے، اور اس طرح سے سعادت مند ترین لوگ جو ہوں گے وہ اہل کوفہ ہوں گے کہ جو امام زمان کی بیعت کریں گے اور ان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو یہ نظریہ کہاں سے شیعہ اعتقادات اور نظریات کے خلاف ہو سکتا ہے؟ یا قولہ، ابن عربی نے جو یہ جملہ کہا اعداؤہ مقلدۃ العلماء اہل الاجتہاد، یہی جو شافعی حنبلی جو مذاہب اربعہ ہیں، اعداؤہ امام زمان کے اعداء کون ہوں گے؟ مقلدۃ العلماء، ایسے علماء کے مقلد ہوں گے جو علماء کیا تھے؟ اہل اجتہاد تھے، ان علماء کے مقلد امام زمان کے دشمن ہوں گے۔ تو یہ تو ہمارا شیعہ نظریہ اور شیعہ مبانی بھی اسی طرح سے ہیں۔ وقولہ، اور ان کا یہ نظریہ لأنہم، کیوں مخالفت کریں گے امام زمان کی؟ لأنہم یعتقدون، چونکہ وہ معتقد ہیں اس بات کے کہ ان اہل الاجتہاد وزمانہ قد انقطع، کہ اہل اجتہاد بھی گزر گئے اور اب ان کا زمانہ بھی منقطع ہو چکا ہے، نہ اہل اجتہاد آئیں گے نہ ان کا جو ہے وہ دوبارہ دور تکرار ہو سکتا ہے، پس ان کا زمانہ گزرنے کے بعد کوئی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا ہے۔ الی آخر کلام ہی، اور اسی طرح ابن عربی کے تمام کلام کے اوپر اگر آپ دقت سے کام لیں تو عسیٰ ان تطلع علی مرامہ، تو آپ کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مرام تشیع ہے، اس کا عقیدہ تشیع ہے۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ آپ کی توفیق میں اضافہ کرے، آپ کی نصرت کرے۔ تو اگر آپ ابن عربی کے کلام کو دقت سے اور سلیم طب سے، وسعت قلبی سے اگر پڑھیں گے تو آپ اس کی شیعہ ہونے کی خود بخود گواہی دیں گے۔ یہ بات مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ آیت اللہ تہرانی یہاں نتیجے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ عبارت نقل کی ہے، اس عبارت میں جہاں جملہ آیا تھا یقیمون دعوتہ وینصرونہ، کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی دعوت کے ساتھ قیام کریں گے اور اس کی نصرت کریں گے، یہاں تک جو عبارت ساری ابن عربی کی بیان ہوئی ہے، یہ باقاعدہ فتوحات مکیہ، اور فتوحات مکیہ میں جلد نمبر 3 ہے، باب نمبر 366 ہے اور صفحہ نمبر 327 پر عین یہی عبارت ساری موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ باقی جو عبارتیں
شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں ابن عربی سے وہ متفرق ہیں، یعنی 336 پہ اور پھر 336 کے آگے جو ہے نا وہ 7 نمبر سطر سے 13 نمبر سطور کے درمیان مختلف مقامات سے جملے اٹھا کر شیخ بہائی نے ایک عبارت کو کمپلیٹ کیا ہے۔ در حقیقت ہے عبارت ابن عربی کی، لیکن اس طرح سے تسلسل کے ساتھ یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس کتاب کو مرحوم قاضی نور اللہ ششتری نے مجالس المؤمنین کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ دوسرا مطلب جو مرحوم آیت اللہ تہرانی یہاں سے نقل کر رہے ہیں کہ فتوحات مکیہ جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں بھی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر ہوا ہے، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذریت میں سے شمار کیا ہے، لہٰذا ابن عربی نے وہاں کہا ہے وجدہ الحسین، یعنی ان کے جد کون ہوں گے؟ حسین ابن علی ہوں گے۔ لیکن فتوحات مکیہ جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے، وہاں حسن ابن علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے کہ ان کے جد حسن ابن علی ہوں گے۔ تو آیت اللہ تہرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنٹ کی غلطی ہو سکتی ہے، وگرنہ وہی پہلا والا نظریہ درست ہے، وجدہ الحسین، کہ ان کے جد حسین ابن علی ہوں گے۔ تو یہ وہ آج کا درس تھا کہ جس میں مرحوم شیخ بہائی کی عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ابن عربی شیعہ ہیں۔ البتہ آیت اللہ تہرانی یہاں مزید کچھ صفحات پر مشتمل تحقیقات بیان کر رہے ہیں کہ جنہیں ہم آئندہ اپنے دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، کہ در واقع ان آئندہ دروس میں یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گراں قدر جلیل القدر عارف کامل شیخ اکبر محی الدین ابن عربی شیعہ تھے اور شیعہ معتقدات کے پیروکار تھے، لیکن تقیہ کی وجہ سے انہوں نے اپنے نظریات کا اس طرح سے برملا اظہار نہیں کیا جیسے بعض علماء ان سے توقع رکھتے تھے کہ اگر وہ شیعہ تھے تو انہیں کھل کر جو ہے نا وہ میدان میں اترنا چاہیے تھا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں انصاف کے ساتھ لوگوں کے آثار کا مطالعہ کرنے اور ان پر تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیید و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔